بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہفتہ وار کیمپ کے واقعات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جو کہ 22 اکتوبر 2023 کو بروز اتوار حویلی دلدار شاہ چک نمبر 18 تحصیل چونیا ضلع قصور میں منعقد ہوا، اس کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حسب معمول تقریباً 8:30 بجے ہم لوگ لاہور سے چلے اور 65 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ میں طے کرتے ہوئے ہم کوئی 9:30 پونے 10 بجے ہم حویلی دلدار حسین شاہ میں پہنچ گئے۔ مریض کافی تعداد میں آ چکے تھے اور کمپیوٹرائز پرچیاں بن چکی تھیں، چنانچہ ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کافی سارے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ فری آف کاسٹ یہاں پہ کرتے ہیں، اور اس میں جیسے ٹی بی کے لیے AFP اور جین ایکسپرٹ ٹیسٹ، اسی طرح ایڈز کے لیے HIV اور ہیپاٹائٹس B/C اور حمل کا ٹیسٹ، بلڈ شوگر وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں کچھ عرصے کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد ہم لوگ ہیپاٹائٹس کا خصوصی کیمپ بھی کرتے ہیں، اور اس کیمپ میں خاص طور پہ ہیپاٹائٹس B/C اور ایڈز، اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بالکل مفت کیے جاتے ہیں، اور اس دوران میں اگر کوئی پازیٹیو کیس آ جائے تو پھر اس کے ٹریٹمنٹ کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہیپاٹائٹس B یا C آ جائے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تو ہیپاٹائٹس C کا بہت اچھا علاج آ چکا ہے، جس میں 97-98% مریض جو ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ چنانچہ جو مریض ایسے ڈائگنوز ہو جائیں پھر ہم ان کا PCR وغیرہ کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو 3 ماہ کے لیے ہم ہیپاٹائٹس C کے لیے پورا کورس دیتے ہیں، ایک ماہ کا کورس اکٹھے دیتے جاتے ہیں، اور 3 ماہ مکمل ہونے پہ پھر ٹیسٹ ریپیٹ کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ مریض مکمل صحتیاب ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا۔ اسی طرح شوگر کے مریض جو ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض، وہ انتہائی لاپرواہی کرتے ہیں گاؤں کے لوگ، یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کوئی دوائی ریگولر کھا رہے ہیں یا ریگولر پرہیز کر رہے ہیں تو جواب یہی ہوتا ہے کہ جی جب کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ کہیں گاؤں کے ڈاکٹر سے یا ڈسپینسر سے وہ ایک آدھی خوراک لی، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور کچھ دن پرہیز کیا، اس کے بعد پھر ویسے ہی شروع ہو گئے۔ تو ان بیماریوں کو پریونٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو بہت سمجھانا پڑتا ہے، بہت کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ مسلسل دوائی لیں، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کیونکہ اتنا سرمایہ نہیں ہوتا، یہ افورڈ نہیں کر سکتے ریگولر دوائی، تو اس کا حل اب ہم نے یہی سوچا ہوا ہے کہ جتنے بھی ایسے مریض ہیں، اور اکثر مریض ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو بلڈ پریشر اور شوگر دونوں ہی ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ہم ایک ہفتے کی دوائی ریگولر دیتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ کنونس کرتے ہیں کہ آپ نے ہر اتوار کو آ کے پھر اگلے ہفتے کے لیے دوائیاں لے جانی ہے، اور اس طریقے سے الحمدللہ کافی لوگوں نے اب ریگولر دوائی کھانی شروع کر دی ہے۔ اب 22 تاریخ کو جو ہمارے پاس پیشنٹ آئے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جنرل امراض کے 234، بچوں کے امراض کے 12، جلدی امراض کے 23، آنکھوں کے امراض کے 76، زنانہ امراض کے 21، TB کے 6 اور 14 افراد کی الٹرا ساؤنڈ کی گئی۔ یہ کیمپ تقریباً 4 بجے اختتام پذیر ہوا۔ آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ، جو ہم غربت و افلاس اور بیماری کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس کے لیے 5 طریقے بڑے آسان سے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں تاکہ ہم اس سے ادویات خرید کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فالتو اشیاء پڑی ہیں، جیسے فالتو ادویات پڑی ہیں جو ایکسپائر ہو رہی ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی فالتو جوتے ہیں، کچھ کپڑے ہیں اور دیگر گھریلو اشیاء ہیں جو کسی استعمال میں نہیں ہیں، تو وہ آپ ہمیں عطیہ دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر میں کوئی فالتو میڈیکل آلات ہیں، جیسے اگر گلوکومیٹر ہے، جیسے آکسیجن سلنڈر ہے، جیسے پیشنٹ بیڈ ہے، جیسے کوئی ہیئرنگ ایڈ ہے، اگر وہ بیکار پڑے ہیں تو وہ آپ ہمیں عطیہ کریں۔ اور یہ چیزیں ہمیں دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہمارے آفس میں پہنچا دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، اپنا نمبر، اپنا ایڈریس بھیجیں، تو ہم آپ کے گھر سے اسے کلیکٹ کرا لیں گے۔ اور آپ اگر ڈاکٹر ہیں، آپ اگر
نرس ہیں، لیب اسسٹنٹ ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ڈسپینسر ہیں، تو سال میں 1 یا 2 دفعہ آپ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شامل ہوں، اور اس طریقے سے بھی آپ جو اپنا وقت کا عطیہ دے کے آپ ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگے کہ صحت کی مفت سہولیات مہیا ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی تجویز ہے، کوئی شکایت ہے یا کوئی اور اپنی رائے آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی خدمات کو مزید بہتر کر سکیں۔ شکریہ۔